بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی مجھے آپ جانتے ہیں، میں ہوں اسٹان بابر، اور اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اپنا یوٹیوب چینل لاک مائی ورڈ۔ فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال اور ایک چھوٹی سی بات کہ ابھی رمضان کے اندر تقریباً ہم نے ماشاءاللہ سے 21 گھروں کو کمپلیٹ آج کر چکے ہیں، اور ہمارا بیسیکلی مین مقصد یہ ہے کہ جو بھی غریب مستحق لوگ ہیں ان کے تک ایک کھانا پہنچایا جا سکتا ہے، ان کے تک گھر تک راشن پہنچایا جا سکے، کچھ جس حد تک ہو سکے جن لوگوں کو کچھ پیسے چاہیے ان تک بس پیسے پہنچائے جا سکے، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہماری طرح جو رمضان کی رحمتیں ہیں اس کے اندر اور عید کی خوشیاں اس کے اندر شامل ہو سکیں۔ تو بیسیکلی جو ہمارا مین مقصد ہے، ہمارے اس پرپس کے لیے ہمارے ساتھ دے رہی ہیں ڈاکٹر عثمہ فرام کراچی۔ ماشاءاللہ سے وہ ایک بہت ہی بڑے پلیٹ فارم کے اوپر اس چیز کو لے کے چل رہی ہیں، اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہم ڈے بائی ڈے لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ کمپلیٹ کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرورت ہے آپ جیسے ہمارے دوست احباب کی، اور وہ لوگ جو کہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، تاکہ ہم جو فاؤنڈیشن ہے، ہماری کوشش ہماری یہی ہے کہ جس حد تک ہو سکے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، آپ ہم تک جو بھی اماؤنٹ ہے وہ ہم تک سینڈ کریں، تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان دنوں کے اندر جو کہ ٹائم نکالنا بہت مشکل ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ضرورت مند جو ثابت ستار جن کو پہنچنی چاہیے ان کے تک ہم وہ جو سامان ہے چاہے جس حد تک بھی دور ہو اس کو ایونس نکال کے ہم کچھ نہ کچھ کر کے ان تک وہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو باقی آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں باقی نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر، اور اگر آپ بینک اکاؤنٹ کے اندر پیسے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ہمارا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کے ساتھ سامنے شیئر ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ابھی واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر۔ تو آج جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، شاید بیشتر جو لوگ ہیں ان کو اس واقعے کے بارے میں پتہ ہوگا، لیکن کچھ یا موسٹلی ایسے لوگ جن کو اس واقعے کے حوالے سے بالکل بھی کسی بھی طریقے کی کوئی انفارمیشن نہیں ہوگی۔ بات کرنے جا رہا ہوں کہ کل ہوئی ایک ایسا واقعہ جس کے اندر ہمارے غزہ کے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، پہلے ہی ان کے اوپر بہت زیادہ قہر جو ہے اسرائیل کی طرف سے ڈایا جا چکا ہے، ان کے اوپر بمباری، ان کو گھروں سے بے گھر کیا ہوا ہے، ان کے اوپر کسی بھی قسم کی چھت نہیں ہے، ان کے لیے کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، ان کے لیے رہنے کا کوئی سامان نہیں ہے، ان کے لیے کوئی میڈیسن تک نہیں ہے، اور ایون کہ ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے وہاں پہ غذائی قلت کا بہت زیادہ مشکل سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہاں پہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کیونکہ جس حد تک وہاں پہ بمباری اور اس کے علاوہ ادر جو حملے وغیرہ کیے گئے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ وہاں پہ جو حالات ہیں کریٹیکل ہے، بہت زیادہ حالات بہت برے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو اسلامی ممالک ہے، اسلامی ریاستیں ہیں، انہیں ان چیزوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اسلامی ممالک ہے وہ آگے تک ابھی تک نہیں آیا۔ ایون کہ حماس نے کافی حد تک سٹارٹنگ کے اندر کیا تھا، لیکن ابھی تک جو کسی بڑے پاکستان یا ایون کہ دوسرے جو سعودی عرب کے یا ترکی یا کوئی اور جیسے ممالک جو کہ اسلامی ممالک ان کے لیے آگے آ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ اس طریقے سے نہیں آیا، یا اس طریقے کی ان کے تک امداد نہیں پہنچی جس چیز کی ان لوگوں کو ضرورت ہے۔ ہم کچھ زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن موسٹلی ہم لوگوں کو اس چیز کے لیے نکلنا چاہیے، اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ رمضان ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اس ذریعے کے اوپر سے ان کے لیے کوئی فنڈ اکٹھا کیا جائے، ان کے تک پہنچایا جائے، ان کی کوشش کی جائے، تو شاید یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اور بیسیکلی بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ ابھی ایک سائڈ پہ ایسے ہے کہ جی ایک سائڈ پہ مذاکرات چل رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں، اور غزہ کے اور اسرائیل کی جو لڑائی ہے اس کو ختم کیا جائے، ان کے جو جو پرابلمس یا ایشوز ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن اور دوسری طرف کل جب یہ ایک ایسی بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے شاید بتاتے ہوئے ابھی تک میرے اندر گٹس پیدا نہیں ہو رہے کہ میں آپ سے وہ بات کس حد تک یا کیسے شیئر کروں، کہ کس طریقے کے ساتھ میں نے وہ ویڈیو دیکھی۔ میں ویڈیو آپ کے ساتھ نیچے شیئر ضرور کر لوں گا، لیکن وہ ویڈیو کاپی رائٹ کی وجہ سے تو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا، لیکن اس حد تک تکلیف ناک مناظر ہیں کہ جب آج میں نے روزہ خود کھولا تو وہ کھولتے ہوئے خود میرے ایک سیکنڈ کے لیے جب میں نے سوچا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور مجھ سے روزہ نہیں کھولا جا رہا تھا۔ کہ کل روزہ کھلنے کے ٹائم حماس کے اوپر
جب وہ تمام لوگ کھلے آسمان کے نیچے روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر اسرائیل کی جانب سے ان کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کے اوپر فائرنگ کی گئی۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ ابھی تک 67 لوگ ہیں، لیکن ابھی تک بتانے کے مطابق 70 لوگ ابھی تک جو ہیں شہید ہو چکے ہیں، اور بے پناہ جو لوگ ہیں ان کو اس ٹائم تک زخمی کیا گیا۔ اور بہت زیادہ جو تکلیف کے مناظر یہی ہیں کہ ایک افطاری کے ٹائم چھوٹے بڑے، عورتیں، خواتین، سارے جو لوگ ہیں آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ اور ایک طرف دیکھتے ہیں تو یہ تمام جو لوگ ہیں یہ آپس میں مذاکرات کی میز پہ بیٹھ رہے ہیں اور میز پہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کی جانب سے روزہ داروں کے اوپر اس طریقے سے بمباری، اس طریقے سے فائرنگ، اور جس کے نتیجے کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 70 کے نزدیک جو لوگ ہیں جن کو جو شہید ہو چکے ہیں، بہت سے سارے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں، کیونکہ تقریباً 160 دن سے اوپر ہو چکا ہے۔ بہت زیادہ افسوس کے بعد کہنا پڑا کہ 6واں منتھ سٹارٹ ہو چکا ہے، 160 دن ہو چکے ہیں یہ جنگ جاری ہوئے، اور کسی بھی حد تک ابھی تک یہ جنگ رکنے کے لیے نہیں آ رہی، اور بہت ہی زیادہ بے پناہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ایون کہ کسی بھی طریقے سے اگر ہم مسلم ممالک دیکھتے ہیں تو بحیثیت پاکستانی اگر ہم اس چیز کا بائیکاٹ کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ہمارے پاکستان کے اندر ایسی بے پناہ چیزیں ہیں جس کو ہم بائیکاٹ نہیں کر سکتے، جس کو ہم ختم نہیں کرتے۔ ہم صبح دوپہر شام آل ٹائم ان سے ڈالروں کے اندر ان کو اربوں کروڑوں روپے ان کو ڈے بائی ڈے اسرائیل کو دے رہے ہیں، تاکہ دے کس لے رہے ہیں کہ وہ ہمارے فلسطین بہن بھائیوں کو مارے۔ تو سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ہم انسان ایک سائڈ سے شروع کرنا سٹارٹ کرے تو ان کی اتنی چیزوں کے نام میں شاید آپ کو 1 منٹ کے اندر بتا دوں، شاید آپ خود سوچیں اور ایک ٹائم کے لیے سوچیں کہ جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس کے شاید ذمہ دار ہم لوگ ہیں۔ ان کے جو اسرائیل کی جو بمباری کر رہے ہیں، ان کو فنڈ کر رہے ہیں، ان کو فنڈنگ دے رہے ہیں، وہ شاید ہم خود لوگ ہیں۔ ہمیں اس بات کے بارے میں سے کچھ بھی ایسی انفارمیشن مسکن نہیں ہے۔ اگر ہم بہت اپر لیول تک دیکھیں تو کوک وہ بھی ان کی، پیپسی وہ بھی ان کی، کٹ کیٹ وہ بھی ان کی۔ اس کے بعد اگر آپ اس کے علاوہ اگر آپ اور دیکھیں ایریل جو ایک صرف ہے وہ بھی ان کا۔ اس کے علاوہ ایسی بہت ساری بے پناہ چیزیں ہیں، لیز ان کا ہے، اسٹار برس ان کے ہیں، اس کے علاوہ پیپسی، CNNC، جو اس کے علاوہ ایک نیسلے کی جو جوس ہے، نیسلے کی بوتل ہے، وہ تک بھی ان کی ہے، اور اس کی جو فنڈنگ ہے ہم لوگ اپنی پاکٹ سے کرتے ہیں، اور کرنے کا مقصد کیا ہے، اور ہم خود اسرائیل کو فنڈنگ کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں کا قتل عام کرو، جو کہ آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے رہنے پہ مجبور ہیں۔ ان کے پاس رہنے کے لیے، ان کے پاس کھانے کے لیے بس کس ٹائم کچھ چیزیں موجود نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے اوپر ایک بار پھر سے حملہ کیا گیا، جبکہ دوسری طرف ان کے ساتھ میز پر بیٹھنے کے لیے مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں، یہ سارا کچھ جو کہ تو ہے، کیونکہ بہت سارے جو بے پناہ گھر ہیں، جو ایک باپ سے اس کے بچوں کو، اس کی بیوی کو، ایک بچوں سے ان کے ماں باپ کو، اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی سی مثالیں دیکھیں، ایک باپ کو اس کی بیوی، بچوں، پوری اولاد سے چھین گیا، اور پوری جو اس کی بچے تھے، گھر والے تھے، وہ سارے کے سارے مر گئے، وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اور اگر آج کے دور میں آج یہ مذاکرات کرتے ہیں تو ان مذاکرات کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیونکہ حماس کے اندر اس ٹائم غزہ کے اندر جتنے لوگ تقریباً اگر اس حساب لگائیں تو 31,000 سے اوپر 31,341 لوگ ہیں جن کو شہید کیا گیا ہے، جو کہ آج کے ریکارڈ کے مطابق 31,000 سے اوپر لوگوں کو ابھی تک جو ہے شہید کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم زخمیوں کی اگر بات کرتے ہیں تو ان میں سے 73,000 سے زیادہ لوگ ہیں جو کہ وہاں پہ زخمی ہیں، جن کا ابھی تک کاؤنٹ کیا گیا۔ کچھ بے شمار لوگ ایسے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں، جن کی شناخت ابھی تک نہیں ہوئی، جن کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں لگ سکا۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کیونکہ بیسیکلی جیسے میں آپ کو پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ہاسپٹلس، سکولز کو یہ لوگ تباہ کر چکے ہیں، مساجد کو یہ لوگ تباہ کر چکے ہیں، اور مسلمانوں کی زندگی جو ہے وہاں پہ رہنے کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور اگر دوسری طرف دیکھیں کہ ہم لوگوں کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، لیکن نہیں، ہم لوگ ان کی ہی دی ہوئی چیزوں کو کھاتے ہیں، ان کی ہی دی ہوئی چیزوں کو ڈے بائی ڈے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کے اندر ہم کو فنڈنگ کر رہے ہیں، اور یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ وہ ہمارے حماس، وہ ہمارے غزہ کے بہن بھائیوں کی جان روز بہ روز ان کی جان سے ان کو ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے، ان کو مار رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ اس چیز کو کسی بھی طریقے سے جانتے نہیں ہیں۔ تو بس میری یہ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے، کیونکہ یہ ویڈیو
باقی کچھ ویڈیوز ہوتی ہیں جو بناتا ہوا انسان کچھ شاید اس کے بارے میں انفارمیشن رکھتا ہے، کچھ بہت زیادہ پہلے اس کے بارے میں نالج رکھتا ہے، لیکن اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنانے سے پہلے آئی تھنک شاید انسان کا جسم کانپتا ہے جب آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے، جس طریقے سے وہ بچوں کا درد اس تکلیف میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ ایک والد اپنے بچے کو اٹھا رہا ہے، کس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کو، شہید ہوئے بچے کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہے، تو یہ بہت دردناک مناظر ہیں، بہت تکلیف کے مناظر ہیں۔ تو بس میں آپ سب لوگوں سے ایک درخواست کروں گا ویڈیو ختم ہونے سے پہلے کہ کوشش کریں جس حد تک ہو سکے حماس فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ اگر ہم آج ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ بات جانتے ہوئے بھی اگر ہم لوگوں نے آج آواز نہیں اٹھائی تو شاید کبھی ہم کچھ نہ کر پائیں، کیونکہ آج اگر ہم صحیح طریقے سے، اگر ہمارے دشا کے طریقے سے ہم صحیح طریقے کے ساتھ چلتے ہیں تو آنے والے وقت کے اندر بہت اچھی بات ہوگی، لیکن ہم بہت ہی غلط ٹائم پہ اوپر ابھی ہمیں جس چیز کی سپورٹ کی ان کو ضرورت ہے، ہم لوگ اس طریقے سے ان کی سپورٹ نہیں کر رہے۔ بس میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ رمضان کے دن چل رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ دعا کریں، اسپیشلی ان کے لیے نمازوں کے اندر، روزے کے اندر، تراویح کے اندر، جس بھی حالت میں ہو، چاہے تہجد کی حالت میں ہو، اسپیشلی اپنے حماس غزہ کے بہن بھائیوں کے لیے لازمی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کرے، ان کے لیے جو بھی مشکلات ہے اللہ تعالیٰ اسے جلد سے جلد ختم کرے اور ان کے لیے بھی راحت اور سکون کا ذریعہ پیدا کرے، آمین۔ باقی ہے میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔